نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم. یہود نصارہ کا حال بیان ہو رہا ہے، ان کے عوام کا حال، ان کے پڑھے لکھے لوگوں کا حال، اور ان کے جو صاحبزادہ قسم کے لوگ تھے، اپنے کو معاشرتی حوالے سے شریف اور معزز اور محترم سمجھنے والے، ان لوگوں کا حال آج کے درس میں بیان ہو رہا ہے۔ تو اس آیت نمبر 80 کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے، یہود نصارہ دوزخ کے عذاب سے نڈر ہو گئے ہیں۔ تو دوزخ کے عذاب سے جو نڈر ہوتا ہے، بے خوف ہوتا ہے، اس کا مزاج کیسے ہوتا ہے؟ قرآن اس نفسیات کو بھی ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ دیکھو، اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے خوف سے نڈر نہیں ہوتے، بے خوف نہیں ہوتے، اور یہ انتہائی اہم بات ہے، جس پر سوچنا ہے۔ اور آخرت کے حوالے سے جو بھی عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت، حاکم محکوم مالدار نادار جو بھی ہے، آخرت کے حوالے سے کسی سے مشورہ نہ کرے۔ آخرت کا مسئلہ ٹھنڈے دل و دماغ سے تنہائی میں سرہانے پہ رکھ کر خود سوچے۔ جس بندے کی یہ فکر زندہ ہو، بیدار ہو، انشاءاللہ اس کی جو زندگی ہے وہ احتیاط سے گزری، اور اس احتیاط والی زندگی کو قرآن کی اصطلاح میں تقویٰ والی زندگی کہا جاتا ہے، گاڈ اورینٹڈ لائف۔ اور اس کو کنٹرول کرنے والا عقیدہ وہ ہے اللہ کے حضور پیشی کا جو عقیدہ ہے۔ آخرت کا عقیدہ ہم تو نام لیتے ہیں نا، لیکن وہ صرف زبانی جمع خرچ تک ہمارا ہے، لیکن آخرت کا عقیدہ بڑا انتہائی سنجیدہ عقیدہ ہے، اور سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کا عقیدہ ہے۔ آخرت کا عقیدہ کسی کا پختہ ہو جائے، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا ہے کہ فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا دیکھتا ہے، فلاں ایسا کھاتا ہے۔ وہ یہ کہے گا کہ میرے لیے کیا چیز جائز ہے، کہاں جانا جائز ہے، کیا کرنا جائز ہے، کس طرح دیکھنا جائز ہے، کس طرح بولنا جائز ہے۔ اس کی تمام تر فوکس جو ہے وہ اپنی انفرادی زندگی پر ہوگی اول، اس کے بعد پھر اس خوبی کو وہ دوسروں تک کھلانا چاہے گا، کیونکہ مومن ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے گا۔ تو آخرت سے بے خوف ہونا انسان کو کیا سے کیا بناتا ہے، وہ ہمارے سامنے اس آیت میں دیکھیں۔ اور ایمان والوں کی صفت آپ آگے پڑھیں گے سورۃ المعارج آیت نمبر 27 اور 28 میں۔ ایمان والے والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، ایمان والے وہ ہیں جو ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔
اچھا، وجہ ہمیشہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے ان عذاب ربہم غیر مأمون، اس لیے کہ ان کے رب کا عذاب غیر مأمون، مطمئن ہونے کی چیز نہیں، بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ تو یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے خوف، ایک ہے رجا، امید۔ ان دو چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ یعنی اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا بھی کفر ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا بھی کفر ہے۔ وہ محاورہ ہم سنتے رہتے ہیں نا، ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ اللہ کی رحمت سے پر امید رہو لیکن عذاب سے بے خوف مت ہو جاؤ، یہ چیک اینڈ بیلنس دونوں میں ہونا چاہیے۔ رحمت سے پر امید ہو کر اتنا آگے مت بڑھو، ایکسیڈ مت کر جاؤ کہ بس جو جی میں آئے کرو، جس کا حق مارنا چاہو، جس پر ظلم کرنا چاہو کرتے رہو۔ اللہ غفور الرحیم، تو یہ غفور الرحیم اللہ کی صفات ہیں، ان صفات کو اپنی بدعنوانی کے لیے استعمال کرتے لوگ۔ خیر ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، کسی کا حق مارا تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور کوئی گستاخی کی، پیغمبر کی توہین کی، صحابہ کرام کے پیچھے بے بنیاد قسم کی باتیں کہی سنی اور مسلمانوں کی توہین کی، یہ تو بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے، اور بندہ کہتا ہے اللہ غفور الرحیم۔ نہیں، اللہ منتقم بھی ہے، عزیز ذی انتقام، آگے سورہ آل عمران میں آپ پڑھیں گے۔ اللہ زبردست بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے، اور زبردست ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ وہ انتقام لے سکتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، عذاب سے بے خوف مت ہو جاؤ اور رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ ان دو چیزوں کے درمیان اگر آپ کا ایمان رہا، ان دو چیزوں کے درمیان، تو آپ مومن ہیں۔ اسی سے ایک اصول نکلا ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، رجا امید کو کہتے ہیں۔ ایمان خوف اور امید کے درمیانی حالت کا نام ہے۔ دیکھو، اس توازن کو برقرار رکھنا ہے، اگر کہیں ایک طرف بھی جھک گیا تو حد سے نکل گئے۔ انہ من ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے وہ تو کافر قوم، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ ہاں دیکھو، ہم انسان ہیں، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، قصور ہوتے ہیں، ویسے بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم امتحان کے میدان میں ہیں، شیطان ساتھ ہے، نفس ساتھ لگا ہوا ہے، ماحول ہے۔ جب اس قسم کی کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ ہم سے ہو جائے تو ہم اللہ کے حضور اس کی رحمت کے امیدوار بن کر عاجزی دکھائے اور اللہ کے ساتھ صلح کر لے کہ یا اللہ یہ غلط کام جو ہم سے ہوا ہے یہ دوبارہ نہیں کریں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ جی بھر کے جو ہے بندہ خوب جان بوجھ کے حرام کھائے، ظلم کرے، قتل کرے اور بے حیائی کا ارتکاب کرے اور کہے خدا غفور رحیم۔ اس بندے کے لیے خدا غفور رحیم نہیں، اس مسئلے کو سمجھنا ہے۔ اور پھر عذاب سے نہ ڈر، بے خوف نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اللہ کے عذاب سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اور ہمارے لیے سبق ہے، اسی کے حضرت عمر ان 10 حضرات میں سے ہیں جن کو یک بارگی جنت کی بشارت ملی ہے، اور اللہ کے رسول نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرو۔ کتنا بڑا اعتماد ہے ان کے اوپر، اس لیے کہ وہ جس ٹریک پہ چل رہے ہیں وہ اعتماد والا راستہ ہے، اللہ کے رسول کے اعتماد ان کے اوپر ہے۔
اور اللہ نے قرآن میں ان سے رضامندی کا اعلان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ قیامت کے دن ایک بندہ جو جہنم میں جائے گا تو مجھے خوف ہے کہیں وہ بندہ میں نہ ہو۔ تو یہ دیکھو بے خوف، یعنی اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہے، ڈرتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے اگر مجھے یہ کہا جائے کہ ایک بندے کی مغفرت ہوگی جنت جائے گا، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بندہ نہیں ہو۔ اپنی زندگی سے مثال بتا دی۔ تو ان آیتوں میں جو مضمون بیان ہوا ہے بنی اسرائیل کا، جو حال کل کے درسوں میں بھی بیان ہوا ان آیتوں میں، اور آج جن لوگوں کا حال بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے۔ ایمان والوں کی جو صفات ہیں وہ اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہونا، احتیاط کی زندگی بسر کرنا، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر قدم اٹھانا، انفرادی ہے، اجتماعی ہے، کوئی فیصلہ کرتا ہے، کوئی بات سنتا ہے، کسی کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، جو کام بھی کرتا ہے سارے کاؤنٹ ہوتے ہیں نا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ آگے چل کر اللہ فرماتا ہے جو بندہ زبان سے، منہ سے کوئی جملہ، کوئی سینٹنس نکالتا ہے اس کے لکھنے والے حاضر ہیں۔